अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी नेशन गाइडर और मैं हूं काशिफ नईम। हम बात कर रहे हैं दज्जाल की और ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि दज्जाल किस तरह आएगा और किस तरह से वो दुनिया में मुसलमानों के मोमिनीन के ख़िलाफ़ जो है वो जंग करेगा। ये बात हमने शुरू की है मौजूदा फ़लस्तीन इसराइल जंग के तनाजुर में और हम इसको मिला रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो चलें इस बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि खरूज दज्जाल कैसे होगा। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से डियर व्यूवर खरूज दज्जाल सबसे पहले ज़ाहिर होने वाली निशानी है। दज्जाल खुद यहूदी नस्ल होगा और उसके मुतबईन भी सब यहूदी होंगे। हदीस से साबित है कि दज्जाल का कातिल हज़रत उमर जैसा जलीलुल कदर सहाबी भी नहीं हो सकता, बल्कि इस काम के लिए सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया है, जो इस झूठे मसीह का खात्मा करें। मसीही दज्जाल शाम और इराक के दरमियान एक शगाफ यानी रास्ते से निकलेगा। इसके हमरा इस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे। इसकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर काफ अलिफ फे रे यानी काफर लिखा होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस का कौल है कि जब से दुनिया वजूद में आई है कोई सदी ऐसी नहीं गुजरी कि जिसके शुरू में कोई अहम वाक़या पेश ना आया हो। बस दज्जाल भी किसी सदी के आगाज़ में निकलेगा। अल-हवी अल-सूती की जिल्द 2 में ये बात लिखी है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह दज्जाल के मुतल्लक फरमाते हैं, जो शर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ वो अरूज था कि आप रूह अल्लाह और कलमतुल्लाह हैं। रूह अल्लाह आसमान पर दुश्मनों से हिफाजत के लिए बुलाए गए थे और चौथे आसमान तक गए। अगर दज्जाल पहले से पैदा करके खरूज के लिए मख्फी और महफूज कर दिया गया है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पहले से पैदा करके नज़ूल के लिए महफूज और मख्फी कर दिया गया है ताकि वक्त पर इनका ज़हूर हो। फिर जैसे दज्जाल की पैदाइश हो बज़ाहिर खर्क आदत तरीक़ पर की गई है, इस तरह हज़रत ईसा की पैदाइश भी बतौर खर्क के आदत बिला बाप के की गई है। दज्जाल को शयातीन की खसलतों का मदर होने का सबब इन्हीं से मुनासबत है और शयातीन की तख्तगाह समंदर है, इसीलिए दज्जाल को किसी समंदर के एक जजीरे में कैद रखा गया है ताकि शयातीन से उसे कुर्ब हासिल रहे, जबकि दूसरी जानब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में महफूज रखा गया है ताकि मलाइका से इन्हें कुर्ब हासिल रहे। गोया एक मसीहुल खला से गुजर कर आसमानों के परे है तो इसकी ज़िद में झूठा मसीह ज़मीन से गुजर कर समंदर में मौजूद। नाज़रीन, ये बात काबिल कदर है कि जैसा दुश्मन है अल्लाह ताला ने उसी तरह से उसको ख़त्म करने वाले को भी महफूज किया हुआ है। एक जन्नत की बुनियादों पर है तो दूसरा जहन्नम की एहसास पर है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ दज्जाल के फितने से उम्मत को डराया वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़ूल की खुशखबरी देकर ये तसल्ली भी दी है कि वही इसको कत्ल करेंगे। दज्जाल इस वक्त किसी समुंदर की तह में मौजूद है। बाज़ के नज़दीक वो बरमूदा मुसल्लस यानी बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद है और बाज़ का ख्याल है कि वो किसी नामालूम जजीरे में यहूदियों की इबादत गाह में मुक़य्यद है। हदीस से भी सबूत मिलता है कि वो किसी नामालूम जजीरे में कैद है। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल शाम के दरिया में है या यमन के दरिया में है, यानी बल्कि मशरक़ की जानब है, और अपने हाथ से मशरक़ की जानब इशारा किया। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग अज़ीम और कस्तंतुनिया की फ़तह के दरमियान 6 बरस का फासला है। 7वें साल दज्जाल निकलेगा। रवायत किया अबू दाऊद ने और कहा कि ये बहुत सही हदीस है। दर्जा वाला हदीस से अंदाज़ा होता है कि इसमें जिस जंग अज़ीम का जिक्र किया जा रहा है यह गालिबन वही जंग है जो क़यामत आने से कबल आखिरी बड़ी जंग होगी, जो मुसलमानों, यहूदियों और बज़ाहिर ईसाइयों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। इस जंग को आजकल यहूदी आर्मागेडोन का नाम देते हैं। ये बहुत बड़ी मुक़द्दस जंग होगी जिसके अख्तिताम पर दज्जाल मंजर आम पर आएगा। दज्जाल कहाँ है हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात में किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि दज्जाल इस वक्त दुनिया में मौजूद है और वक्त मुकर्रर पर निकलेगा। हत्ता कि मैं ये बात दावा से कहता हूँ कि इस वक्त मौजूद यहूदियों यानी इसराइल के कुछ बड़े मजहबी अफराद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दज्जाल कहाँ है और किस हालत में है। वो उसके लिए काम करते हैं और ख़बरें पहुँचाते हैं,
لیکن لوگ نہیں جانتے، لوگ ہرگز نہیں جانتے کہ مشورے کہاں سے آتے ہیں۔ لوگ بہت بے خبر ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے لبادے میں مدہوش ہیں۔ ناظرین، موجودہ تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے میں ایران سے اسرائیل خطرہ محسوس کرتا ہے، اور اب یہی دو ممالک اصل اہداف ہیں جن پر قابو پانا باقی رہ گیا ہے۔ یعنی اسرائیل کا اصل معرکہ پاکستان کے ساتھ ہونا ہے۔ اسرائیل پاکستان کو ایران سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، جن میں سے سب سے اہم اور عجیب و غریب وجہ یہ ہے کہ پاکستان نظریاتی اسلامی ملک ہے اور اسرائیل بھی نظریاتی ملک ہے۔ دنیا میں اللہ کے نام پر دو ریاستیں قائم ہوئیں، پہلی ریاست مدینہ میں اور دوسری ریاست ہندوستان میں پاکستان کے نام سے قائم ہوئی۔ مدینہ میں خیبر جو یہودیوں کا مسکن تھا اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ سے مل کر سازشیں کرتا تھا، آج کل یہ خیبر اسرائیل میں منتقل ہو چکا ہے، جہاں سے یہ بھارت بت پرستوں سے مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے۔ اس لیے پاکستان ٹارگٹ ہے، لیکن کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بنایا ہے، اور آخر کار لڑائی تو ہوگی، کیونکہ ابھی فتح مکہ یعنی غزوہ ہند باقی ہے، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ اس کے شہداء عظیم شہداء ہوں گے۔ ہندوستان انشاءاللہ ضرور فتح ہوگا۔ اگر آج کے تناظر میں ہم دیکھیں تو آج بھی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین والوں پر ظلم کر رہا ہے، اور بھارت دڑ دڑ وہاں امداد پہنچا رہا ہے۔ بلکہ یہ کچھ دنوں پہلے کی خبر تھی کہ بھارت کا ایک رہائشی جو ہے وہاں حماس کے حملے میں مارا گیا ہے۔ تو یہ اس بات کا تناظر ہو کہ کس طرح سے ہندوستان جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر فلسطینیوں پر قہر ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مثلث کی، برمودا ٹرائنگل کی، کہ اس کا راز کیا ہے، یہ مثلث کیا چیز ہے۔ اگر ہم اس کائنات کی مثلث کو بغور دیکھیں تو اس مثلث میں اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اوپر ہے، جبکہ ایک جانب دنیائے تصورات ہیں اور دوسری جانب موجودات ہیں۔ یہ سادہ سا اصول کائنات کی بہترین تشریح کرتا ہے اور بہترین نتائج دیتا ہے۔ اسرائیل کے جھنڈے پر بھی دو مثلثیں بنی ہیں جو بقول یہودیوں کے ان کا مذہبی نشان ہے۔ اس مذہبی نشان کا کچھ مطلب ہے جو لوگ نہیں جانتے، بلکہ عام یہودی بھی نہیں جانتے، صرف خاص یہودی جانتے ہیں۔ یہ خاص یہودی کون ہے اور عام یہودی کون ہے، یہ کسی اور دن پہ رکھتے ہیں، اس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے۔ اس مذہبی نشان کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کے جھنڈے پر جو دو مثلثیں بنی ہیں، ایک سیدھی مثلث اور ایک الٹی مثلث۔ الٹی مثلث سیدھی مثلث کے اوپر پڑی ہے، جبکہ ایک نیلی پٹی اوپر کی جانب ہے اور ایک نیلی پٹی نیچے کی جانب ہے۔ اسرائیل کے جھنڈے پر موجود سیدھی مثلث اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ظاہر کرتی ہے، جو میری پیش کردہ کائناتی مثلث بھی کہلاتی ہے، جبکہ اس سیدھی مثلث کے مخالف الٹی مثلث دجال کی حاکمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس جھنڈے میں موجود اوپر کی جانب نیلی پٹی آسمان کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر موجود ہے۔ جھنڈے میں نیچے کی جانب نیلی پٹی سمندر کو ظاہر کرتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ دجال زمین کے اندر کسی سمندر میں موجود ہے۔ ایک آسمانوں کی بلندیوں پر ہے اور دوسرا زمین کی پستیوں میں ہے۔ یہ اسرائیلی نشان ہے، دراصل دجال کا نشان ہے۔ اس میں ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں جو ایک جہاز ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو لے کر سمندر کی تہہ میں گیا تھا، اور بالکل حیرانی طور پر، ایک سرپرائزنگلی طور پر وہ تباہ ہو گیا تھا، اس پر بھی بہت سے لوگوں کے اشارات آئے ہیں، بہت سے لوگوں کے اس پہ تحفظات آئے ہیں کہ ہو نہ ہو کہ وہاں پر دجال تھا اور اس کے پیروکاروں نے ان لوگوں کو وہاں اس لیے ختم کر دیا کہ انہوں نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ یہ ایک الگ سا مفروضہ ہے۔ دنیا کے موجودہ حالات تیزی سے خروج دجال کی جانب جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں دجالی دور اور دجالی نظاموں کا آغاز ہو چکا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہودیوں کے مسیح کی آمد ہے، جس کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے ہیں۔ وہ موجودہ دور میں عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن سب سے بڑا اور تباہ کن دجالی نظام ہے۔ اس نظام کا مقصد پوری دنیا کے لوگوں کی سوچ، فکر اور تعلیم کو یکساں کرنا ہے۔ جبکہ پوری دنیا کے لوگ ایک ہی طرح سے سوچنا شروع ہو جائیں گے تو پھر دجال باہر نکل آئے گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچے، کیا 21ویں صدی کا انسان، خواہ اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، ایک ہی طرح سے سوچنا شروع ہو گیا ہے؟ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا نظر آئے گا۔ اب وہ ہماری جو اقدار روایات تھی اسلام کے اندر، جو ہمارا فیملی کلچر تھا،
جو ہمارا ایک دوسرے کا خیال رکھنا تھا وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہمارے لیے اپنا دین، اپنا ایمان بہت کچھ ہوتا تھا۔ ڈیئر ویورز، آج ہم سب کچھ چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہماری عبادات سب کچھ پیچھے رہ گئی ہے، جبکہ پیسہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو پوری دنیا کو ایک سوچ پر لا رہی ہے اور دجالی فتنوں کے بارے میں ہمیں للکار رہی ہے۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو دجال کے ان فتنوں کے بارے میں معلومات ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال مسیح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے پابند اصولوں کی پابندی کرنے کی طاقت دے، اور ہمیں ایمان پر اور اسلام پر زندگی دے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔